बेंगलुरु के दारुस्सलाम में 27 फरवरी 2023 बरोज़ इतवार आलमी सूफ़ी सेंटर का माहाना इजलास मुनक़द हुआ। मौजू था सीरत व हयात सैयदना हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चिकबल्लापुर के क़ुतुबुल आरिफीन के गद्दी नशीन हज़रत सैयद मोहम्मद अज़मतुल्लाह शाह क़ादरी सैलानी मखदूमी ने अपने खिताब नायाब के ज़रिए अहले बैत से मोहब्बत का पैगाम दिया। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। जल्दी से हुसैन को बुलाओ। मौला हसन ने हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को खबर दी। जैसे ही मौला हुसैन आए, मौला हुसैन के हाथों में हज़रत अब्बास को दिया गया तो फौरन उन्होंने अपने बाजू बुलंद किए और आंखों को खोल दिया। हुसैन की वारा मिनल हुसैन, या मतलब समझ में आया कि जब नबी को अली आता है तो नबी के दीदार के लिए आंखें खोलता है, जब अब्बास आता है तो हुसैन के दीदार के लिए। जब इमाम तरफ इमाम अली भी हैं, इमाम हसन भी हैं, उम्मुल बनीन भी है, लेकिन किसी की गोद में हजरत अब्बास ने आंखें नहीं खोली। मौला अब्बास ने मौला हुसैन की गोद में आंखें खोली और अपने बाजुओं को बुलंद किया। जैसे ही हजरत अब्बास ने अपने बाजुओं को बुलंद किया तो मौला कायनात की आंख में आंसू आए। उम्मुल बनीन ने पूछा, आका क्या मामला है, आप क्यों आंखों में आपके आंसू क्यों आ रहे हैं? तो मौला कायनात ने कहा, अब्बास अपने पैदा होते अपने बाजुओं का नजराना हुसैन को अपने बाजुओं का नजराना हुसैन को पेश कर रहा है। तो जैसे भी हज़रत अब्बास ने अपने बाजू उठाए और आंखें खोली तो मौला हुसैन ने अपनी जुबान हज़रत अब्बास के मुंह में डाल दी और मौला अब्बास ने मौला हुसैन की जुबान को चूसा, जैसे अली ने मुस्तफा की जुबान को चूसा था। अली को नबी ने उल्टी चटाई, अब्बास को मौला हुसैन ने। फिर जब आंखें खोल ली, आंखें खोल लेने के बाद जब उल्टी चटा दी गई, मौला अली ने भी आंखों में लिया, अपनी जुबान को उनकी आंखों पर फेरा, कानों पर फेरा और होठों पर फेरा। तो उम्मुल बनीन ने पूछा, मौला आप अपनी जुबान इसके कानों पर, इसके होठों पर, इसके आंखों पर क्यों फेर रहे हैं? तो मौला अली ने कहा, उम्मुल बनीन इसलिए मैं इसके कानों पर जुबान फेर रहा हूँ, ये सुने तो हक सुने, इसकी आंखों पर इसलिए जुबान फेर रहा हूँ, ये देखे तो हक देखे, और इसके होठों पर इसलिए जुबान को फेर रहा हूँ, ये कहे तो हक कहे। तो इसमें मालूम हो गया अब्बास ने हुसैन को देखा, हुसैन हक है, और अब्बास ने हुसैन की सुनी, हुसैन हक है, और अब्बास ने हुसैन की बात की तो हुसैन हक है। इजाजत नहीं मिली शामियों, वरना आज हमें यजीदियों से लड़ने की जहमत नहीं होती। इजाजत नहीं मिली इमाम अब्बास को, इमाम मौला हुसैन की, वरना करबला का नक्शा बदल जाता, करबला का नक्शा बदल जाता था। और इतना नौलाना मजमा देखा, देखकर पूछने लगे कि सामने के खीमा में किससे जंग करनी है जो इतनी बड़ी फौज जमा हुई है? तो उन्होंने कहा कि यकीन वालों से जंग लड़नी है, अहले बैत रसूल से जंग लड़नी है, रसूल के नवासों से जंग लड़नी है। तो कहा कि ये तो चंद आदमी हैं, इनके लिए 9 आदमी फौज की जरूरत क्या है? तो कहा कि तू नहीं जानता, इन खीमों में एक जवान है जिसे अब्बास कहते हैं, 9 लाख नहीं 9 लाख की हम जमा करने अब्बास का नाम ले रहा है, तो फिर किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसका लोग दुश्मनों के लिए में इस तरह बैठ गया था, उसे अब्बास कहते हैं। सुभान अल्लाह। वो अब्बास 4 शाबान मुअद्दब को दुनिया में आया है। अहले बैत के घर से वफादारी करो, दाढ़ियां, पगड़ियां, नमाज़ें, चिल्ले उनसे करने वालों, जानो कि हुसैन क्या है, मुस्तफा के घर वालों की अजमत को जानो। 11वीं को तुमने पकड़ लिया, 6वीं को भी तुमने पकड़ लिया, लेकिन
نہ خواجہ کے دادا سے تمہیں مطلب ہے، نہ غوث آدم کے دادا سے تمہیں مطلب ہے. جسے ولایت ملی ہے اور قیامت تک ملے گی. حضرت امام بن احمد بن حنبل اپنی فضائل صحابہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک امام مہدی تک جسے بھی ولایت ملی ہے علی سے ملی ہے. حضرت علی کا ظہور نہیں ہوا. پہلے جو ولایتیں تقسیم ہوتی تھی وہ روح علی کا فیض تھا. اب ولایتیں جو تقسیم ہوئی وہ علی کا فیض. علی کے بعد یہی منصب حضرت امام حسن کو ملا. حسن کے بعد امام حسین کو ملا. حسین کے بعد زین العابدین کو ملا. زین العابدین کے بعد امام باقر کو ملا. امام باقر کے بعد جعفر الصادق کو ملا. جعفر صادق کے بعد موسیٰ الکاظم کو ملا. موسیٰ الکاظم کے بعد حضرت تقی کو ملا. ان کے بعد حضرت نبی کو ملا. پھر حضرت عسکری کو ملا. 11 امام. اور جو آیت کا میں نے آج جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ دعا ہے. یہ دعا ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 72. 72 والوں کا ذکر. 72 آیت نمبر 72 آیت نمبر. مولا علی کی دعا اتنی پسند آئی اللہ کو کہ اس نے اس دعا کو قرآن بنا کر اپنی کتاب میں ڈال دیا. مولا نے دعا کی حب لنا وازواجنا، اے اللہ ہمیں بیٹے عطا کر، بیویاں عطا کر اور متقین امام عطا کر. متقین امام عطا کر. جس سے گھر میں جہاں امام آئے وہ متقین کا امام، امام المتقین کا امام مولا کائنات ہے. مولا کائنات ہے. یہی امام حاکم لکھتے ہیں کہ شب معراج آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے. ہمارے القاب آپ کے ہمارے تو لوگ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں سے علی کے لیے القاب لے کے جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی امام المسلمین ہے. امام علی سید المسلمین ہے اور امام المتقین ہے. سید المسلمین ہے اور امام المتقین ہے. اللہ نے کہا ہے علی کو سید المسلمین اور اللہ نے خطاب کیا ہے امام المتقین. جب یہ 11 امام ہو گئے تو حضرت حسن عسکری نے یہ امانت اپنے بیٹے کو دیتے ہوئے کہی کہ 5ویں صدی ہجری میں یہ ایک شخص بغداد میں ڈیلان شہر میں پیدا ہوگا جسے لوگ عبد القادر کہیں گے، اس لیے وہ امانت پہنچا دینا. ان 11 اماموں کی امانت میرے بیٹے اعظم حضور غوث العالم مستقیم کو پہنچی. اور امام عسکری نے یہ فرمایا کہ قیامت تک ولایت پانے کا سلسلہ یہ سارا معاملہ عبد القادر جیلانی چلائے گا. جب امام مہدی کا نزول ہوگا تو غوث پاک یہ ہمارے امام مہدی کے حوالے کر دیں گے. اب امام عسکری کے بعد امام مہدی تک اگر کسی کا چرچا، کسی کی حکومت کوئی ولایت میں بانٹتا ہے تو وہ میرا غوث بنا ہے. جب امام مہدی آئیں گے تو حضرت غوث پاک اپنی یہ منصب یہ جو امانت تھی امام مہدی کے حوالے کریں گے. اب امام کا مرتبہ پوچھنا چاہتے ہو تو بتا دوں امام یہ 2 رکعتی فجر کا 2 رکعتی، ظہر کا 2 رکعتی، ظہر کا 4 رکعتی، عصر کا 4 رکعتی، مغرب کا 3 رکعتی، عشاء کا 4 رکعتی. یہ امام نہیں، پیش امام ہوتا ہے. امام ہوتا ہے. امام وہ ہے جو آئے گا تو امام کی شان یہ جملے سے سمجھو جس کے پیچھے عیسیٰ مسلح بچھائے جس کے لیے اور پیچھے کھڑا ہو کر اللہ کا نبی کہے کہ امام نے امام کروائے نبوت اور امام کا یہ فرق. سبحان اللہ. اس کے پیچھے عیسیٰ مسلح پر حضرت عیسیٰ کھڑے ہو جائے اسے امام کہتے ہیں. سبحان اللہ. امام کہتے ہیں. یہ حسین کی بارگاہ کا 4 شعبان کو لیکن رمضان مہینہ اسی لیے تو کہا حضور نے کہ شعبان میرا مہینہ ہے کیونکہ شعبان میں اہل بیت کا ظہور ہوا ہے، اہل بیت کی آمد ہوئی ہے، اسلام پر احسان ہوا ہے. اگر حسین کا ہوتے تو نہ ہمیں کلمہ ملتا، نہ نماز ملتی، نہ روزہ ملتا. یہ جو کچھ ملا ہے کربلا والوں کو کا سلطہ ہے. وفادار بنو گے تو قیامت میں مصطفیٰ پہچانیں گے. ان داڑھیوں پگڑیوں نمازوں سے کچھ نہیں ہوگا. پہلے ایمان والے بنو، اہل بیت کی عزت کرو. تقاضا کرتا ہے قرآن اہل بیت کی محبت کا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یعنی حضور کی رسالت کا کوئی اجر ہے تو اہل بیت سے محبت ہے. مولانا عباس کے صدقے، وفات شہنشاہ کے صدقے اللہ نے اپنے پیر سے اپنے
ایمان سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو اپنی معرفت اور علم رسولی کے نور سے منور فرمائے، ایمان میں مرنے سے پہلے اللہ اس کے علم قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت عباس کے صدقے آسمانی اور زمینی بلاؤں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، مولا عباس کے پاک کے صدقے ہمیں عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کام اللہ کو پسند کرنے کے ہیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو ہمیں اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، پنجتن پاک پہ وفادار بنو اور ایمان کو سمجھو کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، حضرت عباس رضی اللہ کی خوبیوں کا صدقہ مولا ہمیں وفادار اہل بیت رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ نبی العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ حضرت فاطمہ بنت غلام کا ہوا گھوڑے پر مولا ہے، سب کو بچانے کی ڈولی کے اندر انہیں سوار کیا گیا، جب راستہ تھوڑا مولا ڈولی کے ساتھ ساتھ چلتے تھے وہ کیسا آئے تو مجھے پہلے سے خبر کر دینا کہ فاطمہ کا مکان آ گیا ہے۔ تو حضرت علی جب علی مدینے سے پہنچے تو سیدہ کائنات کا جیسے بھی مکان آیا تو جیسے ہی ام البنین نے یہ بات سنی اپنی ڈولی سے باہر آئی، اپنے نالین کو اتارا اور جا کر کہے فاطمہ یعنی باپ کو کیوں سن رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ آج کے بعد کلثوم ہو جائے گا، کیونکہ اماں نہیں کہو گے، جب کہو گے کنیز کہہ کر بلاؤ گے، ایسا یہ ماں ہے۔ تو وفا کا مدرسہ ام البنین ہے، وفا کا مدرسہ ام البنین ہے، جہاں سے وفا سیکھی عباس نے، وہ ام البنین کا حضرت امام حسن اور امام حسین کی زلفوں کو چوما اور سونگنے لگی تو زینب نے پوچھا کہ حسن کے جسموں سے جنت کی بو سونگ جنت کی بو سونگ رہی ہوں، اور تین چکر لگا کر ام البنین نے کہا آج سے اب مجھے تو ماں کہا جاتا ہے، جہاں ام البنین ماں کو کنیز کہا جاتا ہے۔ یہ ام البنین کی وفا کا مدرسہ تھا، جہاں شہنشاہ وفا پیدا ہوا، جسے شہنشاہ وفا کہتے ہیں۔ آسمان وفا ام البنین ہے اور اس پر چمکتا ہوا آدمی ہو گئی گھر میں ام البنین آ گئی۔ اب جلدی جلدی صبح صادق کا جار شامان اور صبح صادق کا وقت تھا، فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ کائنات سے کہا آقا وہ آ گیا جو فاطمہ کی دعا ہے، وہ آ گیا جو سیدہ کی دعا ہے، کہا ہاں آ گیا ہے۔ اب حضرت علی اور حضرت حسن جلد جلد مسجد نبوی سے اپنے گھر میں پہنچے اور گھر میں پہنچ کر ام البنین سے کہا کہ میرے بیٹے کو میرے حوالے کر، پاس آئے تو ام البنین نے رو کر کہا علی بیٹا تو چست و چالاک ہے اور صحت مند ہمیں نہیں ہوتا، اندھا ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا یہ اندھا نہیں ہے، اپنے باپ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔